کہتے ہیں بات کرنا کوئی شاعر سے سیکھے۔ کسی واقعہ یا فینومینا کو وہ اپنی کون سی بات کرنے کے لیے استعمال کر لے گا، اس کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ اسی کو ندرت کہتے ہیں۔ پہلے میر صاحب کا یہ شعر سنیے۔ نقطۂ خال سے تیرا ابرو بیت ایک انتخاب کی سی ہے۔ خال مسے یا تل کو کہتے ہیں۔ اس طرح میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تیرے چہرے کے کالے تل سے بھووں تک یوں ہے جیسے کسی کے شعر کا انتخاب کر لیا گیا ہو۔ بات بالکل بے سر پیر کی لگتی ہے، لیکن جب میر صاحب کہہ رہے ہیں تو کوئی بات ضرور ہوگی۔ میر صاحب کے اس شعر کی تشریح کے لیے ہم کو پرانے زمانے کے اشعار کے انتخاب یا سلیکشن کا طریقہ معلوم کرنا ہوگا۔ تو صاحب بات یوں ہے کہ جب آپ شعراء کے قدیمی دیوان کا جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ بیت کے مصرے عام طور پر ایک ہی لائن میں لکھے جاتے تھے۔ دونوں مصروں کے درمیان خالی جگہ چھوڑ دی جاتی تھی تاکہ الگ الگ مصروں کی شناخت ہو پائے۔ جب کسی کو کوئی شعر اچھا لگتا تھا اور پڑھنے والا اس کا انتخاب یعنی سلیکشن کرنا چاہتا تھا تو دونوں مصروں کے درمیان خالی جگہ میں ایک ڈاٹ یا نقطہ لگا دیا کرتا تھا۔ تو اب یہ راز کھلا کہ میر صاحب محبوب کی ابروؤں گویا شعر کے دو مصروں کے درمیان کالے تل یا پھر بندیا کا ذکر کر رہے ہیں اور انہیں انتخاب کے اس نقطے سے تشبیہ دے رہے ہیں جو مصروں کے درمیان لگایا جاتا تھا۔ لفظ انتخاب بھی یہاں غور طلب ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص یا فلاں شے افراد یا اشیاء میں انتخاب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص یا شے اپنے جیسے دوسرے موجودات میں بے مثال یا یکتا ہے۔ ابرو ہر آنکھ پر ہوتی ہے۔ میر صاحب اپنے محبوب کی ابروؤں کو دوسروں کے مقابلے یکتا یا بے مثال بتانے کے لیے تل کا سہارا لے رہے ہیں اور اپنے دور کی ایک روایت کا بھی بیان کر دے رہے ہیں۔ شاعری میں ابروؤں کا کھیل جاری ہے۔ آگے کی بات اگلے ویڈیو میں۔ ابرو یعنی آئی برو، جسے بھووں یا بھویں کہتے ہیں، اردو شاعری میں خوب استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ ابرو کو مختلف شعراء نے مختلف معنوں میں استعمال کیا ہے۔ صوفیانہ طرز کے شعراء نے ابرو کو خدا کے صفات کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ابرو اور چشم ایک سیٹ کے طور پر ایک ہی وجود کے دو حصے ہیں۔ اگر آنکھ کے اوپر سے ابرو ہٹا دی جائے تو آنکھیں نمایاں طور پر نہیں نظر آتی ہیں۔ صوفی فلسفے کے مطابق ذات یعنی انڈیویجول کو صفات یعنی کوالٹیز ظاہر کرتی ہیں۔ اب اگر خدا کے وجود کی طرف توجہ کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی ذات ظاہر نہیں ہے، مگر اس کا جلوہ اس کی صفات جیسے رحم، کرم، ربوبیت وغیرہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے خدا کی ذات کا مظہر اس کی صفات بالکل اسی طرح ہیں جس طرح آنکھوں کو نمایاں کرنے والی ابرو۔ تاکہ ابرو تو سجدہ سرے من بسجود، چشم بد دور کے ہستم بنماز عجب۔ خسرو اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تیری ابروؤں کے طاق کی زیارت کرتے ہی سجدے میں گر پڑا۔ خدا نظر بد سے بچائے کہ میں کیسی نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہاں ابروؤں کی زیارت یعنی حسن محبوب کے مظہر کی زیارت کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ اسے دیکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھنے والا سجدے میں چلا گیا، اور سجدہ تو صرف خدا ہی کو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ ابروؤں کی قربت آنکھوں سے ہوتی ہے، اس لیے اسے قربت سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ دو ابروؤں کا گھماؤ قاب قوسین سے بھی مستعار لیا جاتا ہے، یعنی دو کمانوں بھر کی نزدیکی۔ یہ مثال رسول خدا حضرت محمد کی اللہ سے ملاقات کی اس حکایت سے لی جاتی ہے جب خدا اور رسول کے درمیان محض 2 کمانوں بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔